اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہوا، ان کی ایک جگہ بات چلی تھی شادی کی، بہت آگے بڑھ گئی تاکہ دن طے ہو گئے اور باقاعدہ ہال بک ہو گئے۔ اسی 19 نومبر 2023 کو شادی طے ہو چکی ہے، دوستوں کو دعوت دی جا چکی ہے۔ اب یعنی ان کی طرف سے کچھ بے جا قسم کے مطالبات شروع ہو گئے تھے جو کہ غیر شرعی تھے۔ بولیں آپ۔ جو شادی کے لیے نہیں، ایسا ہمارے بچے نے، بھائی چھوٹا ہمارا، انہوں نے شادی کے لیے سامان سارا خود ہی تیار کیا ہے، اچھا، یعنی بچی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا، یہاں تک کہ بچی والوں کو یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے کھانے کا بھی ہم ہی کریں گے۔ اچھا، تو بس کچھ شیطان کا دا چل گیا، اور کچھ وہ بزرگ جو تھے ان کو نہیں، ان کا اللہ پاک نے ان کا لکھا نہیں تھا قسمت میں، کچھ اللہ پاک نے تو اس وجہ سے ان کو محروم کرنا تھا، ان کو اس سے بہتر کوئی تحفہ دینا ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ ہے کہ اس وجہ سے پھر یہ مولوی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ اور عمر ان کی ہے 29 سال، ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، قد ہے 5 فٹ 9 انچ، وزن 60 کلو ہے، سمارٹ ہیں بالکل ماشاءاللہ، صحت مند ہے ماشاءاللہ، صحت مند ہے، اور یعنی مطلب ہے کہ جسمانی طور پہ سمارٹ ہے لیکن کمزوری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمارٹ کا معنی کچھ اور سمجھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی لاغر ہے، لاغر نہیں ہے، صحیح ہے، خوبصورت دیکھنے میں، کوئی نقص بیماری نہیں ہے، نیشنلٹی پاکستانی، نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند ہیں، ایف اے ہے، پراپرٹی کا ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اچھی خاصی آمدن ہے ماشاءاللہ، آرائی ہیں، والدین ان کے حیات ہیں، آبائی علاقہ فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ تھے حکیم لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شادرہ میں، جنہوں نے ریبن میں ہم جب پڑھتے تھے ہمارے سارے طلباء کا انہوں نے علاج کیا، ریبن کے اساتذہ کرام مقیمین کا علاج کیا، بیرون ممالک کے آنے والے ساری دنیا کے مہمانوں کا علاج فی سبیل اللہ کرتے تھے، اور بڑی قیمتی دوائیاں، بڑے قیمتی جو ہے نا، جو ضرورت کے لیے وہ حکیموں کی بعض دوائیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی دوائیاں اور کشتے بھی فی سبیل اللہ دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہمارے بڑے محترم دوست سے میرے سے بڑی شفقت فرماتے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی بڑی خوبصورت سی، میں تبلیغ میں کیسے لگا، اس میں بہت خوبصورت واقعات ہیں، ان کے اپنے واقعات ہیں، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارات ملی۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں حافظ ظہیر صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ آج سے کتنے 35 سال، یہ 30 سال، تقریباً 30 سال پہلے یہ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ریونڈ میں، تو یہ تو بہت چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، پیارے سے، اور ہم بڑی کتابوں میں ہوتے تھے، لیکن ہماری آپس میں الحمدللہ کھانا پکانے، منو آٹا پکانے کی باری لگتی، جس کا میں امیر ہوتا تھا یہ مامور ہوتے تھے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم انسان تھے، اور وہ بہت خیر کے سلسلے چلا کے گئے۔ یہ ماشاءاللہ ظہیر صاحب نے والد صاحب کے جگہ پر بیٹھ کے بہت ہی زبردست قسم کے دم بھی کرتے ہیں، اور بواسیر کا دم، کون سے دم کرتے ہیں آپ؟ بواسیر کا، بچوں کا سر بڑھ جانا، دل کا بڑھ جانا، جگر کا بڑھ جانا، اسی طرح گردے کا بڑھ جانا یا سنگڑ جانا، ان چیزوں کا بچوں کا سر بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کا دم کرتے ہیں، کینسر کا کرتے ہیں، تقریباً تمام بیماریوں کا کرتے ہیں، شوگر کے علاوہ۔ شوگر کا کیوں نہیں؟ شوگر کا دم ابھی تک جن کو کیا ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، چلیں، بہت سارے ماشاءاللہ لا علاج مریض ان کے پاس گئے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، اور یہ کوئی وہ جنتر منتر نہیں کرتے، ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے ماخوذ۔ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی وہ سارے دم بتائے تھے فی سبیل اللہ، لیکن میں باقاعدہ اس کو نہیں، ویسے تو کر لیتا ہوں لیکن باقاعدہ نہیں اس کو چلا سکا آگے۔ بہرحال اللہ پاک حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیر کے سلسلوں کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، ان کو، ان کے بچوں کو، تا قیامت نسلوں کو یوں خیر کے سلسلے جاری رکھنے کی، اور اپنے والدین بزرگوں کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ایک ایمرجنسی میں میرے پاس تشریف لائے کہ ان کے قریبی جاننے والے، ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا حلقہ ہے پورے لاہور میں، بیرون شہروں میں بھی، پوری دنیا میں ماشاءاللہ، تو ان کے ایک بہت قریبی عزیز سمجھ لیں، جن کا بہت خوبصورت نام ہے، تابعین میں سے ایک بڑے تابعی تھے، ان کا نام ہے، اور عمر ان کی ہے 29 سال، ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، قد ہے 5 فٹ 9 انچ، وزن 60 کلو ہے، سمارٹ ہیں بالکل ماشاءاللہ، صحت مند ہے ماشاءاللہ، صحت مند ہے، اور یعنی مطلب ہے کہ جسمانی طور پہ سمارٹ ہے لیکن کمزوری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمارٹ کا معنی کچھ اور سمجھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی لاغر ہے، لاغر نہیں ہے، صحیح ہے، خوبصورت دیکھنے میں، کوئی نقص بیماری نہیں ہے، نیشنلٹی پاکستانی، نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند ہیں، ایف اے ہے، پراپرٹی کا ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اچھی خاصی آمدن ہے ماشاءاللہ، آرائی ہیں، والدین ان کے حیات ہیں، آبائی علاقہ فیصل آباد، اور والدہ حیات ہیں۔ اچھا، والد صاحب نہیں ہے، اچھا گرافک ڈیزائنر بھی ہیں آپ، تو وہ ابھی نہیں کر رہے زیادہ پراپرٹی کو، اچھا جی،
یعنی اس میں ٹائم ہی نہیں ملتا ہوگا، آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ. اچھا جی، آپ کی ڈیمانڈ جو ہے نا، لڑکی غیر شادی شدہ ہو، 20 سے 25 سال تک عمر ہو، قد بھی یعنی مناسب ہو، 5 سے زیادہ ہو، اور باقی بھی مناسب ہو. ارائی ضروری، یہ جٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اچھی قوم، کسی بھی اچھی قوم والے رابطہ کر سکتے ہیں. مسلک بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب قابل قبول ہے، کوئی پابندی نہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. باقی ان کی خاص ڈیمانڈ نہیں. اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہوا، ان کی ایک جگہ بات چلی تھی شادی کی، بہت آگے بڑھ گئی تاکہ دن طے ہو گئے اور باقاعدہ ہال بک ہو گئے. اسی 19 نومبر 2023 کو شادی طے ہو چکی ہے، دوستوں کو دعوت دی جا چکی ہے. اب یعنی ان کی طرف سے کچھ بے جا قسم کے مطالبات شروع ہو گئے تھے جو کہ غیر شرعی تھے. بولیں آپ. جو شادی کے لیے نہیں، ایسا ہمارے بچے نے، بھائی چھوٹا ہمارا، انہوں نے شادی کے لیے سامان سارا خود ہی تیار کیا ہے. یعنی بچی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا. یہاں تک کہ بچی والوں کو یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے کھانے کا بھی ہم ہی کریں گے. اچھا. تو بس کچھ شیطان کا دا چل گیا، اور کچھ وہ بزرگ جو تھے ان کو نہیں، ان کا اللہ پاک نے ان کا لکھا نہیں تھا قسمت میں، اللہ پاک نے تو اس وجہ سے ان کو محروم کرنا تھا، ان کو اس سے بہتر کوئی تحفہ دینا ہوگا. ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے پھر یہ مولوی صاحب کے پاس آئے ہیں. آپ بھی ہمارے پرانی یادیں کو تازہ کر دیں. مولوی صاحب تو ہمارے بڑے پیار والے جی ہیں جی. مولوی صاحب جو ہے نا، یہ ہمارے خدمت میں ہمارے امیر ہوتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا اس وقت. تو ابھی تو دوستی لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے آج کل کے دور پہ کسی کو کہتے ہوئے بھی. اس وقت تو بڑے جو ہوتے تھے وہ ہمیں ڈانٹ دیتے تھے اور ناراض ہو جاتے تھے، ہم نے راضی کرنا ہوتا تھا. چھوٹے ناراض ہو جاتے تھے، بڑے راضی کرتے تھے. تو اس وقت تو بہت اچھا جو ہے نا ماحول تھا، سسٹم تھا. الحمدللہ. ابھی بھی مولوی صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کافی. میں نے تقریباً میرا خیال ہے 30 سے زیادہ بچوں کے رشتے جو ہے نا مولوی صاحب کے تھرو کروائے ہیں. میرے ساتھ تو بہت پیار کرتے ہیں، والد صاحب کے ساتھ بھی کرتے تھے. بس ابھی اسی وجہ سے ہم حاضر ہوئے ہیں آج مولوی صاحب کے پاس کہ ہمیں فوری جو ہے نا رشتہ درکار ہے، تو اس میں کوئی اللہ پاک آسانی کرے. اچھا، یہ نا ایک ٹرافی رکھی ہے ہم نے، جو ارائی اور جٹ اور گجر ارائیوں کے بت توڑ کے کسی بھی اور قوم کو جو ہے نا وہ اس طرف آگے بڑھتے ہیں اور ارائی کی پابندی نہیں لگاتے، شرط نہیں لگاتے، ان کو ہم یہ پیش کرتے ہیں. یہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے. چلیں جی، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ارائی بھائی، میرے سب بھائی ہیں، قابل احترام ہے، ساری قومیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، سب اچھی ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا ہماری ہندوانہ چل رہا ہے سلسلہ کہ اپنی قوم میں ہی کرنا ہے. دیکھو نا، عمریں زیادہ ہو رہی ہیں بچوں کی، بچیوں کی. انہیں جو ہے نا کوئی لڑکے کو کوئی لڑکی چاہیے، لڑکی کو کوئی لڑکا چاہیے. اس کو جب خدا نخواستہ دوستی لگتی ہے نا، تو پھر اس میں قومیں شومیں بھاڑ میں چلی جاتی ہیں. لیکن شادی کے لیے جو ہے نا، اب وہ اس کی وجہ سے خدا نخواستہ پھر وہ بچے بچیاں گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو خاص طور پہ موبائل جب سے آیا تو آگ لگی ہوئی بچوں کو، بچیوں کو. تو اس لیے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں ان چند قوموں سے، جس میں ارائی سر فہرست ہے، پھر گجر ہے، پھر جٹ ہے. ان سے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا اس میں وہ لچک پیدا کریں. تو الحمدللہ بہت سارے بھائی آپ کی طرح وہ ماشاءاللہ اس لچک کو قبول فرما لیتے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ، ہمارے پاس مثلا 1 لاکھ رشتے ہیں، 10,000 ارائی ہیں، 90,000 دوسری قومیں، اور بڑے اچھے اچھے ہیں. صرف قوم نہیں ہے، باقی ساری خوبی ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. تو وہ 90,000 کو کیوں ریجیکٹ کر دیں ہم؟ ان میں سے بھی بہتر تلاش کیا جا سکتا ہے اور استخارہ کیا جا سکتا ہے. استخارہ بڑا زبردست تحفہ اللہ نے دیا ہے. بہت سارے رشتے ہم نے اس طرح کروائے جنہوں نے پہلے پابندی لگا رکھی تھی کہ ایسا ہی ہو، لیکن جب انہوں نے رشتہ ہم نے کہا جی استخارہ کرو. آپ استخارہ کروایا، الحمدللہ. استخارے میں اللہ پاک، استخارے کے بعد وحی آنا، خواب آنا کوئی ضروری نہیں. حدیثوں میں اس کا ذکر ہی نہیں کہ وحی آئے گی یا کوئی خواب آئے گا، کچھ بھی نہیں. استخارے کے نفل پڑھتے ہیں، جو بہتر ہوگا، جو خیر والا راستہ ہوگا اللہ اس طرف چلا دیں گے، اور دوسرے راستوں کو اللہ پاک خود بخود ہٹا دیں گے. استخارے کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت قاری ظہیر صاحب ہمارے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، بہت سارے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور تڑپ تڑپ کے ہمیں ابھی بھی فون کر رہی تھی خاتون بیچاری اپنی بیٹی کے لیے. تو ان سب کے لیے دعا کر دیں. ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. یا اللہ پاک، ہم تو بہتر نہیں سمجھ سکتے، ہم مخلوق ہیں، آپ خالق ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں.
آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ فیصلے فرمائیں یا اللہ۔ جتنے بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کی امتی تھے، ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما دے، اور یا اللہ جتنے بھائی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ۔ ان کے رشتوں کا ایسے بندوبست کر جو ہم نے سوچا بھی نہ ہو، ایسے آسانی سہولت والا معاملہ پیدا فرما یا اللہ۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور جتنے بھی بہن بھائی یہ مولوی صاحب کے پاس جو رشتے کے لیے کہتے ہیں، سب کو دین پہ چلنے کی اور دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے یا اللہ۔ ہمارے جتنے پریشان مسلمان بہن بھائی ہیں، جو یا اللہ فلسطین والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں یا اللہ، سب کی مدد نصرت فرما یا اللہ۔ اپنے خزانہ غیب سے مدد نصرت فرما یا اللہ۔ ہمارے اعمالوں کے اوپر نہ جا، ہمارے مال تو ایسے ہی ہیں، ہم تو ہمارے مال تو جوتے کھانے والے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرما اور ان کے اوپر بھی اپنا رحم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ اچھا، جو لوگ ہم سے یعنی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اچھے اچھے کمنٹس کریں گے، ان لوگوں کو، ان میں سے 10 لوگوں کو ہم انشاءاللہ کوئی قرآن اندازی کی ترتیب بنا کر ہم انشاءاللہ یہ جو کتاب آپ کے والد صاحب نے لکھی ہے، بہت خوبصورت اور قیمتی کتاب، تحفتاً ہدیتاً پیش کریں گے۔ تو آپ اس کو اچھے اچھے کمنٹس سے بھر دیں اور انشاءاللہ وہ کتابیں لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت قیمتی کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ گئے۔